اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستانوں گندارن کو بورڈ دی طرف سے خیر نہ لائیو کہنے آج ساڑھے گندارن کو بورڈ دی ہنکو ادبیہ کٹ دے تحت 652 و اجلاس منعقد ہویا ہے، جس نہ صرف پروفیسر ڈاکٹر محمد عادل صاحب ہنکو افسانہ تنقید و سے پیش کر سن بلکہ ایک قرارداد تعزیت بحوالہ محترمہ زیتون بانو ہونا دے پیش بھی کی دی جسی اور انہاں سے دعائے مغفرت کی دی جسی۔ اس اجلاس دی صدارت جناب اقبال سکندر صاحب کر سن تواڈے سب دی تائید اور اجلاس دا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک نال ہوسی جس دی سعادت خواجہ وسیم شاہد صاحب حاصل کر سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر ساڈا گزشتہ اجلاس جسے شاد محمود انشاء صاحب نے اپنی غزل تنقید سے پیش کی تھی، اس دی رپورٹ اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو آپ دی نظر کریں۔ ساڈا گزشتہ اجلاس 10 ستمبر نو تھی منعقد ہویا 691 اور اس دی صدارت محمود اختر سیماب صاحب نے کی تھی اور نظام احمد ندیم اوان صاحب نے تے شک جڑی تا شاد محمود انشاء صاحب دی یہ جڑے اور شرکا ہے وہ سعید پارس ہے، سکندر آیات سکندر آیا، ملک افتخار صاحب ہے، وقار اوان ہے، ملک زائد اوان، مدثر زیب، علی اویس، عاقل تے محمد سلیمان۔ انہاں دی جڑی غزل ہے اس دا پہلا شعر آیا مایوسی دے سائے وچ نہ بیٹھ ڈرا ڈرا موسم میں خوشگوار سبزہ ہرا ہرا۔ صدر مجلس دی اجازت دے نال شعر دوتے گل کر دو سعید پارس نے کیا کہ سب سے پہلے تا اس وچ املا دی غلطیاں ہون جبکہ وزن بھی پورا نہیں تھا۔ شعر دی دوسری لائن وچ رکن کاٹے صدر مجلس نے کیا کہ منو دونوں مصرعیں وزن تے بیر دا فرق نظر آندا ہے۔ احمد ندیم اوان نے کیا کہ اس غزل نو عنوان دیتا گیا ہے جبکہ غزل دا کوئی عنوان نہیں ہوندا۔ سکندر آیات سکندر نے کیا کہ اس دی فکر باغ دی بہارے کہ دل دی بہارے اس وال اشارہ وے۔ علی اویس خیال نے کیا کہ شعر دی پہلی لائن نو اگر سائے وچ دی جگہ سائے وچ پڑھا جاوے تا اس دا وزن نہ ٹوٹسی۔ علاوہ جی فکر عام فہم ہے۔ صدر مجلس نے کیا کہ شاعر دا جڑا بنیادی وصف ہے وہ وزن ہوندا ہے تے وزن اگر نہ ہوئے تا وہ چیز اگے نہیں جا سکتی۔ دوسرا شعر آیا غزل دا ہیرا پھیری دی تننگی کوئی گل محنت مشقت دا وے سودا کھرا کھرا۔ جس وقت سعید پارس نے کیا کہ اس شعر بھی وہی مسئلہ ہے، اس شعر دا وزن بھی ٹھیک نہیں گا جبکہ ہونا چاہیے وے کہ ہیرا پھیری دا تننگی یارو کوئی گل کیونکہ اس شعر بہت بڑا سکتا ہے۔ علی اویس نے کیا کہ جناب صدر اگر اسی اتلے شعر نو وزن مقرر کر لئیں تو اے شعر اس وزن سے یکسر الگ ہے تے اگر اسی اسی شعر نو دیکھیں تو دونوں لائنہ دا وزن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ احمد ندیم اوان نے شعر دی فکر نو سرایا کہ اس غزل دی ہر شعر کچھ نہ کچھ سمجھایا گیا وے یعنی محنت کدی ضائع نہیں ہوندی وغیرہ وغیرہ۔ سعید پارس ہونا نے کیا کہ اس شعر دی بندش بھی غلط ہے یعنی اگر اس ترکیب وچ ہیرا پھیری دی نال گل دا کوئی لنک ہی پہ نہیں باندا تو جس طرح اویس خیال نے کیا وے کہ محنت مشقت دا بھی کوئی جوڑ نہیں گا وزن ہی علیحدہ وے۔ اویس خیال نے کیا کہ جس طرح شعر وچ پہلی لائن دعویٰ تے دوسری دلیل ہوندی ہے اتھے وہ صورت بھی موجود نہیں گی یعنی مصرع دو لخت ہے۔ صدر مجلس نے کیا کہ شاعر دی ثواب دیتے ہوئے کہ ساتھیاں دی تجاویز تے غور کر لے۔ تیسرا شعر ہمت کر کچھ یار قدم تا چک کے دیکھ مل سی رب دے خزانے سی کاسا پرا پرا۔ علی اویس نے کیا کہ جناب صدر اس شعر دعویٰ دلیل تا واضح ہو گیا لیکن مسئلہ ہو یہ وزن تے بیر دا اس شعر دا وزن اتلے شعراں سی وکھرا وے۔ سعید پارس نے اویس خیال دی گل دی تائید کر دے کیا کہ ہمت کر کچھ یار سی بات اتھے وقت سکتا آ گیا وے تے اگے لائن نال پہ کوئی لنک نہیں بنتا تے املا دی بھی غلطی موجود ہے جبکہ شعر دی دوسری لائن وچ مل سی رب دے خزانے سی اگے وزن اضافی ہو گیا وے۔ اس نو اگر اسی کر لیں کہ رب دے گنج سی سانو مل سی کاسا پرا پرا تا وقت کوئی صورت بن جاسی برے او صاحب کاوش دی ثواب دیتے ہوئے۔ چوتھا شعر موجاں وال تک کے ویک کہ ڈر تو ذرا نہ کر خدمتی نہ خدا دا بیڑا ترا ترا۔ سعید پارس نے کیا کہ اس شعر بھی گزشتہ اشعار دی طرح وزن تے بیر دا کافی مسئلہ ہے۔ علی اویس نے کیا کہ پہلے شعر تا رکن بھی زیادہ تے اضافی ہے جبکہ دوسرے شعر بڑا وڈا سکتا ہے۔ غزل دا مقطع اعتماد دے گارے نال تو کار بڑا جی پیسی حوصلہ تیرا آپے مرا مرا۔ صدر مجلس نے کیا کہ اعتماد لفظ سختہ پیدا کر دیتا وے
جبکہ دوسری لائن کافی حد تک ٹھیک ہے۔ سعید پارس نے کیا کہ اس کاوش جس چیز کی کمی محسوس ہوندی ہے وہ وزن ہے، تو اس واسطے شاعر نوں میرا خیال ہے کہ کافی مطالعے کی ضرورت ہے، جبکہ نفس مضمون اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو میں اعتماد عظیم صاحب نوں ڈاکٹر طاہر عظیم فاروقی صاحب دی کتاب فصاحت و بلاغت تجویز کرنا کہ اس کا مطالعہ کروں، جس کے بعد انہوں نے اشعار وچ کافی نکھار تے پختگی آ جسی۔ سکندر حیات نے کیا کہ شعر وچ جڑا گارے دا لفظ استعمال ہویا منو بڑا اچھا لگیا، کیونکہ اے ان کو زبان دا ایک متروک لفظ ہے، جبکہ اس طرح دے لفظ ساڑی زبان چو ختم ہو گئے۔ علی اویس خیال نے کیا کہ جناب صدر میرا خیال ہے کہ شاعر نے غزل ترنم وچ لکھی ہے تے ترنم شعر دی خامیاں تے پردہ تپا دیندا برے انہاں نوں ختم نہیں کردا۔ ہاں اگر شاعر وزن تے بحر سے واقف ہوئے تو وہ ترنم نال بھی لکھون تو وزن ٹھیک رہندا ہے۔ صدر مجلس نے اپنے صدارتی خطبے وچ کیا کہ ساتھیاں نے بڑی تفصیل تے نال سے راسل گفتگو کی تھی، جس دا خلاصہ ہے کہ انہاں نوں شاعری دا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وزن تے بحر نوں سمجھن تے بہتر ہے اسی کہ کسی مشہور شاعر دا چھوٹی بحر والا کچھ شعر منتخب کر کے اس دے وزن تے زمین وچ اپنے اشعار لکھن تاکہ تواڈی مشق ہوئے، اس کے بعد تواڈے وزن وچ پختگی پیدا ہو سی، لہٰذا مشق ضروری ہے۔ بہرحال میں تواڈی کاوش نوں سراہنا ہوا تے گنداران کو بورڈ نوں مبارکباد پیش کرنا کہ انہوں نے زبان و ادب دی خدمت دے نال شاعر و ادیب دے فن نوں بھی پروان چڑھانے واسطے جڑا یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، انتہائی خوش آئند ہے۔ اس موقع تے ان کو سرائکی تے اردو زبان دے نامور شاعر تے ادیب سردار فاروق جان بابر آزاد ہونا دے حوالے نال قرارداد تاجت بھی پیش کی گئی، جبکہ مرحوم دے اصال ثواب واسطے دعا تے فاتح خانی کی گئی تے اس نال ہی مشہور نعت خان سردار نیازی دے والد واسطے بھی دعائے مغفرت کی گئی۔ اس موقع تے آئندہ اجلاس دا اعلان کر دیتا گیا ہے، جس وچ پروفیسر ڈاکٹر محمد عادل ان کو افسانہ تنقیدوں سے پیش کر سن۔ سب سے پہلے تو میں اپنے احباب دا تے جڑے اس وقت موجود ایک گندارا ان کو اکیڈمی کے گندارا ان کو بورڈ کا مشکور بھی ہاں تے ممنون بھی ہاں کہ انہوں نے منو اس اعزاز نال معزز کیتے۔ میں میرے سے اچھے اور معتبر شخصیت ایسے بیٹھی ہیں جڑیاں کہ اس جگہ تے بیٹھنے دیا حقدار ہیں، لیکن میں تھوڑی عزت افزائی دا از حد مشکور ہاں، دلوں مشکور ہاں تے خدا تمہیں اس کی اجر دے اور جزائے خیر دے کہ تسی وڈیاں دی عزت کر دیو، اور یہی گندارا ان کو بورڈ کا ایک وصف ہے کہ جس جگہ تے سینئر تھی یا عمر والے لوگوں کی اور نہ ساڑھے کے صرف کہ تھوڑی سی پہلے پیدا ہو گئے اور تو باقی کوئی وصف ساڑھے نہیں گا، باقی ینگ جنریشن ہے۔ منو سب سے بڑی گل ہوتی ہے کہ اپنی شک نو پیش کرنا، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں گا کہ آدمی شک رکھ دے کہ 14 بندے ہوتے آ کے اپنی گلاں کرن جس طرح ہوں گلاں ہوئی ہیں۔ یہ جڑا بھی شک پیش کرتا ہے وہ دیکھا جائے تو اس محفل نو چلانے واسطے، اس ادب کی ترویج واسطے سب سے بڑا کنٹریبیوشن شک پیش کرنے والے تھے، تو اس کی اس کاوش کو سراہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فنی اعتبار نال تکنیکی اعتبار نال جڑیاں گلاں ہوندیاں وہ سارے دے سکھنے دی ہوندیاں، وہ صرف شک پیش کرنے والے دے سے نہیں ہوندیاں۔ جتنی بھی گل آپس وچ ہوندی ہے وہ سارے ایک دوسرے سے سیکھنے واسطے ہوندیاں۔ میں جناب ڈاکٹر عادل صاحب شک کو دعوت دساں کہ پہلی پڑھ۔ جی السلام علیکم جی۔ پہلے تو تھوڑے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ تسی یہ ایک کاوش ہے، ایک ناکام جی کاوش ہے تے اس سننے سے وقت کھڑے تے تسی اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے ہو، فردن شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ہوں اگر تسی اجازت ہو تو میں بسم اللہ کرا۔ اچھا یہ ایک افسانہ ہے جس کا عنوان ہے امید۔ شہر دے کول ہی کسی کچی آبادی بنے اس ایک کمرے دے کار دے داخلی بوئے سے اندر آنے واسے کار دے اندر 2 پوڑیاں لینی پیندیاں۔ انہاں پوڑیاں واسے ایک پاسے ایک باری آئی جس چو ساری گلی نظر آندی آئی۔ باری سی 2 قدم اگے دیوار تے ایک بخاری آئی جس تے ایک نارنجی کولر، ایک 2 کٹورے تے 2-4 پانڈے پے آئے۔ ایک کمرے دے کار وچ 2 نکی عمر دے سونے جے بھین بھرا رہندے آئے۔ انہاں دا پیو ریڑھی تے سبزی ویچدا آیا تے ماں کسی کوٹھی تے کم کر دی آئی۔ دونوں بچے ماں پیو دے بڑے سیکویں لوکویں آئے۔ ماں پیو دا انہاں نوں کار وچ
ਇਕੱਲਾ ਮੁਕੱਲਾ ਛੋੜਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਘਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਏ ਕਿ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿੰਨ ਤੇ ਭੂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰੀਮਤ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਾਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਵਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਣੇ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਲਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲੱਗੀ ਆਈ। ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਸਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਾ ਤੇ ਸੌ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹਿਲੇ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਖੀਰ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਲੈ ਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਸੀਓ ਅਰੀਜ਼ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਫਰੰਟ ਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਬਰੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਤਰਿਸ਼ ਨਿਕਲਾ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਗਰੋ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਚਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਹਿੱਲਣੇ ਜੁੜਨੇ ਸੀ ਸਫਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਟਣੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਝੂਟਿਆਂ ਤੇ ਝੂਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਝੂਟੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਏ। ਇਸ ਅੱਛੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਆ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਸੀ ਚਾਨਣਾ ਛਣ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਜ ਬਾਵਰਚੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆਏ। ਥੰਬਲੀਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਤੇ ਬਾਰਬੀ ਡਾਲ, ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਰ ਖਿਡੌਣੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪਈ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਲਾਉਂਜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ LED ਟੰਗੀ ਆਈ। ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆਏ। ਡੋਰੇਮੋਨ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ੋਜ਼ੀਕਾ ਨੋਬੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆਈ, ਨੋਬੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਖਿਡੌਣੇ ਨਿੰਗੇ, ਆ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੋਰੇਮੋਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਬਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਏ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ 14 ਇੰਚ ਦਾ ਟੀਵੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰਗੀਰ LED ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਨਿੱਕਾ ਆ, ਬਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੋਰੇਮੋਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆਈ। ਬਾਜੀ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੂਟਣੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਦਿਲ ਏ, ਬਰੇ ਉਹ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਨੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਈ। ਗਰੀਬ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਜੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਕੀੜੀ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਸ ਆਵਾਦਾਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਘੁਟਨ ਵਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁੱਪ ਅਜਿਹਾ ਛਾਇਆ ਆ ਕਿ ਮੁੱਕਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਬਕ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਰ ਆਇਆ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਬਗਾਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਲਾਉਂਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡੋਰੇਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਲਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਰੇ ਲੱਗਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਯਸਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਲਬਰੇਜ਼ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਰੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਕਲ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਰੀ ਸੀ ਚਾਨਣਾ ਛਣ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਾਰੀ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ ਝਾਂਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਵਸਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। पहली पढ़त सुन लेती है अफसाने की, और उन साल आयाम में यारान नुक्तादान उसे और नुक्तादानी शरत नहीं की। गल इस तरह है कि जो दिल चाहे थोड़ा जिस तरह महसूसात, यानी पहली पढ़त देकार जो कुछ आने महसूस किया है उसनों मतलब ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੇ ਕਾਬਿਲ ਕਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖਣੇ ਸਿਖਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਸਕੇ। اور بہت ساری گلاں سے ایسی بھی مستفید ہوئی ہیں آباب کرام دی۔ سب سے پہلے تو میں پروفیسر عادل صاحب کو مبارکباد پیش کر سنا کہ انہیں ایک خوبصورت افسانہ پیش کیا ہے۔ اس دو چار لفظ ہیں جو بڑے بہترین آئے تھے، بڑے اچھے لگے۔ سینکڑوں لوکواں لفظ بڑا متروک لفظ، بڑا ان کا مشہور لفظ ہے، لیکن یہ متروک ہو گیا تقریباً، تو بڑا خوبصورت آیا ہے۔ ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، ایک نات سو سکھ، یہ بڑا اچھا استعمال آیا ہے۔ ورتا لفظ آیا ہے، یہ بڑے اچھے استعمال ہوئے ہیں۔ موضوع جڑا وہی پرانا موضوع ہے، وہ طبقاتی گلاں وہ ساریاں کہ وہ غریب تے امیری دا چکر ہے، وہی اور تو کچھ نہیں گا۔ بہرحال منو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیشہ یہ بنگلے والے تنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ آخر بنگلے والے انسان نہیں گے، انہوں دی اولاد نہیں گی، انہوں نے پتہ نہیں ہوتا۔ جتنے بھی سانے فلماں یا جگت بھی ہے، ہمیشہ ایسی دیکھتے رہنے کہ جب بنگلے والے نے مالدار یہ جڑے تے یہ تنگ دل ہوتے ہیں، انہوں نے ہوتے ہیں تو غریباں دے دن بڑے کھلے ہوتے ہیں۔ منو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیوں وجہ ہے۔ ذرا اسی اگر وضاحت کوئی کر دے تا میں اپنا مشکور ہو سا۔ جتوں تک ساڈے سکندر حیات سکندر صاحب نے ایک ذکر کیتا ہے کہ بنگلے والے تنگ دل کیوں ہوندے ہیں۔ حقیقت جس طرح 6-7 ارب دی دنیا دی شکلاں نہیں ملدیاں، اسی طرح 6-7 ارب دی دنیا دے وچکار خیالات بھی یکجا نہیں گے۔ ساڈا اکثر ہوندا ہے کہ اسی جو کچھ ملدیاں تے ہیں، لیکن 19-20 دا فرق ضرور ہوتا ہے۔ ماں پیو رشتہ دار انہوں نے سیان دیں، لیکن ایک دوسرے جو ہے نہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جڑی سوچن فکرن ساڈی نے کیا ہے کہ بھئی یہ بنگلے والے تنگ نظر کیوں ہوندے ہیں؟ سارے بنگلے والے تنگ نظر نہیں ہوندے، فیض عام والے بھی ہیں جنہاں دا بس لنگر جاری ہوندا ہے تو وہ چھپا لکا نہیں ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ لکا کے ہی رکھ دیں۔ باقی جتوں تک رہا انہاں دا مشاہدہ ماشاءاللہ سونا ہے، بہترین ہے۔ تے اس افسانے دی میں داد دیساں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری کاوش کی ہے، لفظاں دا استعمال، خیال، تصور بہت ہی پیارا ہے۔ تے اس میرا خیال ہے تنقیدی جس نو اسی تنقید سمجھنے ہاں، وہ تنقید دادی بھی دیتی جا سکتی ہے، مطلب ہے اس دے مخالف بول کے ہی صرف تنقید نہیں ہوندی۔ تے میں تے اس دے کر مخالفت والا کوئی لفظ یا کوئی شمع محسوس نہیں کرنا وا۔ وہ ماشاءاللہ سب تعریف دے قابل تے جتوں تک گل لوگوں نے سوچاں دیے فکر دیے تو مختلفاً وہ ہوندیاں رہندیاں۔ شکریہ۔ تو میں عرض کر ساں کہ جی وہ بنگلے والی باجی ہے، وہ انہاں ساری سٹیجز تو گزری ہے۔ وہ بھی پہلے اسی طرح ہینڈ ماؤتھ لوگ ہوندے، آرام حلال دی دولت جمع کر کے تو اس حد تک پہنچ گئے۔ سن تو انہوں نے جو غریب لوگوں نے غریب لوگوں دیکھ کے انہوں نے متھے تے 12 بج جاندے۔ ٹامے جے بھی ہیں، ٹامے لوگ جے بھی ہیں کہ
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿन मैं एक कर सा कि इस अफसाने दे कार कोई प्यार मुहब्बत या कोई रोमांटिसिज्म नहीं गा, सिंपल जी अफसाना है, तो कोई उसका रोमांटिसिज्म कुछ होता था बहुत अच्छा होता। जनाब सदर की इजाज़त के नाल सबसे पहले तो आदिल साहब की इस काविश नूं और उन्होंने मुबारकबाद पेश करने और अफसाने की फिक्र के उत्ते मलिक साहब ने सिकंदर अयाज साहब ने उन्होंने गल की है कि जिस तरह साढ़े अजकल तबकाती जी कशमकश है या साढ़े माशरे की जी बुराई पाई जाती है उसनू मौजू बढ़ाया गया है। मैं थोड़ी जी अफसाने के फन के हवाले नाल 2-3 गल्लां कर सा कि जिसे एक अफसाना निगार ਜਿਹੜੇ अफसाने के अज्जाए तरकीबी होंगे या ਜਿਹੜੇ तकाज़िਆਂ ਨੂੰ पूरा करता है उसके सबसे पहली चीज़ जी होंगी वो उनवान होंदा है। तो जिस टाइम साने तहरीर अफसाना सुना है और उनवान जड़ा वे उम्मीद है तो उनवान वही सबसे बेहतरीन होंदा है कि जिसका जी अपनी तहरीर की मुकम्मल तौर पर अक्कासी करे। और मैं समझना कि आदिल साहब ने बड़ा अच्छा उनवान मुंतखब किया वे, यानी उम्मीद जदों असीं सुनने तो पता लग जाता है कि जे कोई इस तरीके की चीज़ शामिल है जी तले सानू अफसाने दे नज़र आती है। उसी बात जी दूसरी चीज़ होंदी है प्लाट होंदा है अफसाने दे विच जिहड़ा फन के हवाले नाल अफसाने दे ताल्लुक रखता है। और उस प्लाट दे विच ये होंदा है कि अफसाना निगार उस पूरी कहानी नूं या जिहड़ा वाक़या बयान क्या करता है जिहड़ी तहरीर पे लिखता है उसनूं एक मरबूत तरीके ते शुरू से लैके आखिर तक ले जांदा वे। इन्हां दा प्लाट भी उसी तरह जिस तरह असी जिस टाइम अफसाने की पहली लाइन सुनने या पढ़ने तो वही तासुर आखिर तक कायम रहिंदा है। बल्कि अफसाने दे एक और भी चीज़ होंदी है जिसनूं वादत तासुर कहंदे और मैं समझना वो बड़ा एक मुश्किल तरीके दे नाल लोग जिहड़े होंदे ने अफसाना निगार बड़े वड्डे जिहड़े होंदे ने वो निभांदे उस चीज़ नूं, लेकिन आदिल साहब ने उस चीज़ नूं बड़े ऐसे तरीके नाल निभाया वे और उससे भी उन्होंने मुबारकबाद पेश करते हैं कि वादत तासर जी होंगी है ये बहुत घट अफसाना निगार इस चीज़ को समझते हैं या उस चीज़ को पूरा कर दें। तीसरी जी चीज़ होंगी है किरदार होंगे हैं और इस अफसाने भी मौजूद जड़े वालिदैन हूँ बच्चे हूँ और जड़े दिगर उस बाजी का किरदार है तो हर किरदार जड़ा है तो अपने उस मौजू के हवाले नाल पूरा सैट पे नज़र आता है, बल्कि कोई इजाफी चीज़ नहीं गी। यानी अफसाने सर मैंने पहले किया कि प्लाट जड़ा होंदा है उसनू बड़े एक मरबूत तरीके से तरतीब दिता गया वे और कोई ऐसी इजाफी चीज़ भी नज़र नहीं आती बमाए किरदार। तीसरा मकालमा होंदा है चौथा, और चूँकि अफसाना एक बयानिया होंदा है, कोई अफसाना अलामती होंदा है, कोई मुख्तलिफ अफसाने की किस्म होंदियां तो इस चूँकि ये जिस किस्म के अंडर आंदा है उस मकालमा नहीं होंदा तो एक वो भी खूबी है इस अफसाने की कि उस तकाजे भी इस अफसाने ने पूरा किया वे। एक और जड़ी गल होंदी है आगाज़ ते इख्तिताम, यानी इसे देखना पैंदा है कि जड़ा लिखने वाला है अफसाना निगार है उसने जड़ी गल शुरू की वो अखीर तक भी उसी तरह ले जाता है कि नहीं किथे डगमगा गया है या कितों अपना जड़ा वो नुक्ता नज़र है वो जड़ा बयान करना चाहता है वो उसे हाथ से निकल गया है या फिसल गया है तो वो आगाज़ और इख्तिताम भी बड़े सही तरीके से समझ भी आता है और बड़ा क्लियर है। एक और चीज़ जड़ी होंदी है अफसाने दे मंजर कशी होंदी है ये भी इस अज्जा भी शामिल होंदा है। जिस तरह हुण आदिल साहब ने अफसाने दे जो बाजी दे कार दा एक नक्शा जड़ा पेश किया है लान दा या उस कार दे जड़ा डोरेमोन कार्टून पे चलता है। और एक और जड़ी बड़ी अच्छी चीज़ मैनूं लगी है कि अफसाना जदीद तकाज़ियां दे जी वो पूरा पिया कर देने, यानी हुण अजकल डोरेमोन ते चीज़ां है हुण यानी अजकल जड़ा साढ़े तकाजे जदीद अफसाना जिसनों असीं कहने वो सारी चीज़ां इस अफसाने दे मौजूद होने और इस अफसाने की बड़ी बड़ी खूबी है। एक और चीज़ जी होंदी है वो असलूब होंदा है और जिस तरह सिकंदर अयाज साहब ने किया कि इन्हों जड़े कुछ मुहावरे नज़र आए जिस तरह मने अपने को लिख रहा है कि सभी सूंघ गया वे काली कीड़ी फिर गई है, ये बड़े मतलब टिपिकल चीज़ां होन ये साढ़े इनको दे विच मतलब असीं कहने कि मतरूक हो गए बाज़ी चीज़ां साड़ी जिस तरह रिवायात होनी इसी तरह साढ़े अल्फाज भी जड़े हैं तो मतरूक हो गए और इस अफसाने दे विच वो मुहावरे वो अल्फाज नज़र आते हैं कि जड़े असीं हुण बहुत घट लोग या साढ़े जड़े बजुर्ग है वो बोलते या इस्तेमाल करते उन्हां दी गुफ्तगू दे विच।
ਤੇ ਆਖਿਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਉਸਦੀ ਕਰ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅਖਤਤਾਮ کہ احمد ندیم قاسمی دی جڑی کامیابی ہے تو سر کہندے کہ وہ اختصار آیا، وہ اختصار سی کم لیندا ہے اور اپنی جڑی گل ہے وہ 2-3 لائناں دے وچ یا 21 صفحے دے وچ بتا دیندا ہے، اس طرح پورے داستان نہیں لکھدا ہے۔ تو عادل صاحب نے بھی جڑی ساڈے معاشرے دی جڑی برائی ہے، جڑی کو طبقاتی کشمکش ہے، جو بھی ہے اس نو اختصار دے نال بڑے خوبصورت پیرائے دے وچ بیان کیتا ہے، اور انہاں نو میں ایک دفعہ بعد مبارکباد پیش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تے افسانہ سونا بھی نہیں، چند ایک 17 میں نے پڑھی ہیں تے جس طرح سٹارٹ ذرا مشکل ہوتا ہے نا، تے نظر یہ آندا پیا کہ لکھنے والے نے پہلیاں چند 17 اتنی دلچسپی پیدا ضرور کر دی تھی کہ اس افسانے نو پورا پڑھایا جا سکتا ہے پھر، تے یعنی کہ زبان بھی صحیح استعمال ہوئی ہے، کیونکہ میں آگے لا پڑھ رہے ہیں تو مجھے زیادہ پتہ نہیں کہ اس سے آگے کیے ہوئے، پر افسانہ شروع سے پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی گرفت مضبوط ہے افسانے پہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی علی اویس خیال صاحب کا، انہوں نے میں نے دعوت دیتی ہے، اور یہ شاید میرا زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں ہنکو دی کسی ادبی نشست حاضر ہوئے ہیں۔ افسانے لحاظ نہ پہلے تو انہوں دی جڑی افسانے دا مرکزی خیال ہے وہی طبقاتی تقسیم، جڑا جس نو ایک ادیب جتنا محسوس کردا وہ کوئی معاشرے دا دوسرا فرد نہیں محسوس کردا، اور اسی موضوع تے ادیبہ نے لکھا ہے آج تک بہت کچھ، اور طبقاتی تقسیم تے یہ بہت سونا ایک انہوں نے پلاٹ اس طرح سجیسٹ کیتا، اور جس طرح کہا گیا کہ تنقید دا ادب تنقید دا صرف یہ مطلب نہیں ہونا کہ اسی عام زبان تنقید کہنے ہیں کہ یہ اعتراض کرنا یا کچھ نقطے ڈھونڈ کے غلطیاں کڈنا، لیکن ادب تنقید دا مطلب اس کی خوبیاں تے خامیاں دو میں بیان کرنی ہوں۔ تو میرے خیال میں ہے تو ساری اس محاورے بھی ماشاء اللہ سینکویں تے لوکویں برے روزی روٹی کدے دل دی نہیں سنتی، یہ اپنی کردی ہے روٹی دی ضرورت، یعنی انہوں کا مطلب یہ ہے کہ روزگار یا معاش ضرورت تے معاش جڑی وہ کچھ بھی کرا دینی ہے بندے نوں۔ تے بارہ انہوں نے زبان دے لحاظ نال بھی ماشاء اللہ تے بڑے اچھے محاورے انہوں نے استعمال کیتے اپنے افسانے دے وچ۔ میں ہوں دوبارہ انہوں نے ریپیٹ نہیں کر سکتا کہ اسے پڑھنا میرے کو اینک بھی نہیں۔ بہرحال وہی گل ہے کہ محاورے غریب مولاں دی بانگ کوئی نہیں سنتا، یا ہوتے چند ایک اور جس طرح انہوں نے الفاظ استعمال کیتے ہیں بہت اچھا، یعنی افسانے کے لحاظ نہ انہوں کا ایک بڑا کامیاب افسانہ ہے، اور جڑا موضوع ہے اس کا امید وہ اس سے جھلکتا ہے، اس اینڈ بھی اسی تو ہوتا ہے کہ بچے نے دل وچ امید ہے۔ پتہ نہیں سنتے میرے ایک اقبال علامہ اقبال کا ایک شعر آ گیا اردو دے وچ ہے، لیکن اگر تھوڑی اجازت ہے تو میں فرماندن کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئی۔ تو بال بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہے تو یہ دنیا میں جو کچھ اٹریکشن ہے، جو باجی کا گھر ہے یا بنگلہ ہے کوٹھی ہے، وہ یہ عارضی چیزیں ہیں، اور اقبال جس طرح فرماتے ہیں حضرت علی کی کرم اللہ وجہ کی جو ان کی جو خاصیت تھی، دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ تو کوئی اس نال فرق نہیں پہنتا کہ جی کوئی بہت امیر ہے، دولت ہے اس کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جڑی مثال اقبال نے دیتی ہے وہ انہوں دی
یعنی انہوں نے زندگی چیزاں ہی ہیں کہ وہ انہیں غریبی وقت گزارا، لیکن کدے کوئی احساس کمتری انہوں نے جو دی روٹی خود کھا دی اور غریباں نوں کھلاندے رہن۔ تے بہرحال یہ تو سرسی آ گیا، میں مبارکباد دینا عادل صاحب نوں، بہت اچھی کاوش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تا اس ادبی اکٹ جڑا ہے یا تنقیدی نشستاں دا مطلب زیادہ آداب سی پروٹوکول سی باخبر نہیں گاواں، لیکن بہرحال مجموعی طور تے میں نے جڑے 2-4 پوائنٹ دیکھے، ایک تو یہ بھی کہ اس افسانے نے ایک ماحول جا سانو فراہم کیتا ہے، تصوراتی جا ایک ماحول سانو روایتی اپنا ملا ہے۔ دوسری گل یہ بھی کہ اس باری بخاری کٹورے پانڈے وہ الفاظ ملیں جڑے ساڑے وڈے استعمال کرتے، اور ساری نسل اور ساڑے بعد دی نسل سے تو بالکل میں سمجھنا کہ ختم ہو چکے ہیں، مطلب کہ ساڑے سے ممکن نہیں گا کہ ساڑے بچوں پتہ ہوئے کہ پانڈا کس کو کہنے، بخاری کی شے آئی، تو بہرحال ایک پلس پوائنٹ آیا۔ بچیاں دی فطرت بھی اس افسانے دا حصہ ہے کہ یار نوبیتا انہاں بچوں کو کھڈونے نہیں گے، آ چل اسی انہاں بھی لے اپنے نال۔ بچوں دی اپنی ایک فطرت ہوندی ہے، مل بیٹھنا، اتفاق دی فضا، گپ شپ لگانا، وہ تو وڈے ہونے اور معاشرتی جڑا تقسیم طبقاتی جس طرح لفظ استعمال کیا گیا وہ سامنے آنے تو یہ شیواں پیدا ہو جائیں۔ اور ایک شے جڑی مجھے بہت اچھی لگی ہے لفظ تربیت انہاں بچوں کے حوالے نال ایک مختصر طور تے بیان کرنے۔ گرمیاں دی ایک سخت دوپہر، جون جولائی دی گرمی، تے ایک فلم آئی تے منو بہت اچھی پسند آئی کہ ساڑے زمانہ مطلب طالب علمی دی گل ہے، غالباً میٹرک لیول دے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تے میں نے ماں نوں کیا کہ اس فلم دی اجازت دے دے۔ وہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ممکن نہیں گا۔ وقت تھوڑی دیر بعد وقت پی پاں کی ہے، مطلب ساڑھے ہاں وہ رواج نہیں آیا کہ بچہ کوئی اکلا جاسی فلم دیکھ سی، شیون رضوی دی فلم آئی۔ بہرحال وقت تھوڑی دیر بعد ٹوخ کی ہے، 20 دفعہ ماں دی ایک منتاں زاریاں ترلے کیتے، بڑی ماں میں آخرکار وہ کہ کہنے وہ کی کر دیتا، اللہ ہی کر سکے جلدی آ سے۔ میں چلا گیا ناولٹی سینما، اتنے ایک فلم دیکھی، فلم دیکھ کے 5:45 بجے ختم ہوئی ہے تو تیز دوڑا آیا ہوں گھر آ کے مطمئن کہ کسی نے پتہ نہیں گا سوائے والدہ دے۔ رات کھانے تے بیٹھے ہاں تو دسترخوان لگتا ہوں تو مطلب ایک ہی پلیٹ ہوندی تو ساڑا جڑا روایتی طریقہ ہے پرانا آیا۔ والد صاحب نے پوچھا تیاری کتنے ہیں؟ میں کہ یار لالی تھی رہے ہیں خو میں ایک لمحے دے وچ اس جھوٹ تے قائم نہیں رہ سکا تے میرے اندر ایک خوف پیدا ہوا، میں کہ فلم تے گیا ہیں وہ آپس ہی پوچھ کے اپنا اصرار اپنا اعتراف بھی کر چھوڑا تے پار پا دیتے ماں تے کہ ماں دی اجازت نال گیا۔ تو انہوں نے ایک زبردست گل کی تھی جڑی اج تک دل تے نقش ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے تو اجازت لے کے گیا ماں دی، کہنے کہ اگر دودھ شراب خانے بیٹھ کے پیسے، دودھ اگر شراب خانے بیٹھ کے پیسے تو لوگ سب سن کے شراب پہ پیندا ہے، اور اگر شراب تو دودھی دکان تے بیٹھ کے پیسے نا لوگ کہہ سن کے دودھ پہ پیندا ہے۔ گو کہ تو ساڑی اجازت نال گیا ہیں، لیکن جس نے تم دیکھو سی اس نے ساڑے متعلق کیا سوچا سی۔ بہرحال عادل صاحب تواڈی مہربانی، تواڈے افسانے دا شکریہ، تواڈے انہاں دوستاں شکریہ کہ اتنے مل بیٹھنے کا تھوڑا موقع فراہم کیتا ہے، اور میری ذاتی کوئی عذر و مجبوری بہت ٹائم بعد مطلب تواڈے لوگاں نال مل بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ بہت شکریہ خندارہ ان کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی، میں سارے سارے دوستاں دا مشکور ہاں کہ اتنی خوبصورت اتنی میٹھی محفل لشکار مانو سونا انوائٹ کیتا ہے، اس تھوڑی محبت ہے، ڈاکٹر صاحب کی محبت مانو کھچ کے لے کے آئیے، تو سکندر صاحب دا پیار، میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکاں کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب جڑی چیز لکھ دین بڑی محبت نال تے بڑی خلوص نال لکھ دین۔ تھوڑا جا میں صرف اتنا کہہ سکاں تنقید نال انسان کو سیکھنے کا ملتا ہے، اپنی غلطیاں دور کرنے کا ملتا ہے۔ بچیاں نے متعلق گل ہوئی جی کہ بچیاں ماں سمجھا نہیں رہی کہ پتر تسی ساڑے نال نہ آؤ، تسی گھر ہی رہو تو بہتر ہے۔ اور بچیاں نے اصرار کیا چلے گئے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بھی اتنے سیکھنے کا ملا، انہوں نے دیکھا ماحول دیکھا کہ یار وہ دنیا تو ہو رہی، ساری دنیا ہو رہی۔ میں یہ کہہ سکوں
کہ بھائی یہ کر بڑی گہرائی ہے. میں ماننا کہ اس معاشرے نے ساری چیز ٹکر دیا. روز اسی سنتے رہنے کہ غریب کا بچہ امیر کے گھر گیا تو دی بےزتی ہوئی ہے تو یہ ہوا. ٹھیک ہے جی, ہوتا رہی ہے. لیکن یہ کر سانوں کچھ تھوڑا جہا سبق بھی ملنا ہے کہ یار سارے جڑے بچے مثال طور پر جڑے غریبی کے گھر وقت گزار دیں, اگر وہ کل نو اچھے ہو جائیں, اگر وہ کل نو اچھے ہو جائیں تو انہوں نے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یار اسی بھی کسی نال اچھا کریے. سارے نال یہ وقت گزر ہوا سارے تے, یہ جی ملکیانی یہ سارے تے بڑا دباؤ پاندی ہوندی, یہ سارے نال بڑا ظلم کردی ہوندی. انہیں سانوں ہر چیز سے روکا ہوا ہے, اسی یہ نہ کریے. اس دے شکار ایک میسج بھی ہے, وہ میسج بڑا مزے دا ہے. اس تو تھوڑا جہا نظر ثانی کیجیے تو ہو سکتا ہے کہ اگے چل کے یہ بچے کسی کامیابی ہل جاندے, کسی مقام تے پہنچ جاندے تو ساری کامیابی ہے. ملکانی ہے وہ تو بیچاری تو خواہ مخواہ اپنا وہ دس ہی نہ اپنا جڑا وہ رویہ ہے انہیں تو انہیں دسنا ہے. اچھے لوگ بھی ہیں دنیا تے جی وجہ سے دنیا آباد ہے. آج جتنے بھی لوگ کو تعاون کر دیں, زیادہ تر سرمایہ لوگ ہی غریبانہ تعاون کر دیں جہاں نظام پہ چل رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر سا, کافی لمبی گل ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر سا, سارے سارے بھراؤں کا شکریہ ادا کر سا. ماشاء اللہ پہلی دفعہ میں آیا, من بڑا مزہ آیا جی. اللہ تعالیٰ سانوں خوش رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم. گزارش کر سا کہ آپ اپنا صدارتی خطبہ بھی پیش کروں. بہت شکریہ علی اویس, بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور تمام احباب دی آرا بڑی قابل قدر رہی. پچھے گل تنقید کے حوالے نال بخاری صاحب نے بڑی اچھی گل کی تھی. دراصل یہ لفظ تنقید, ادبی تنقید جڑا ہے یہ نقد و نظر کہلاندا ہے. اس دے اچکار جس طرح تو نے کیا مائب و محاسن دونوں بیان کیتے جائیں. دراصل ایک سکھنے سکھانے دا عمل ہوتا ہے اور تنقید نگار دی دکان دے کار سودا جڑا ہے صاحب شک پاندا ہے, ورنہ تنقید نگار دے کول کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ افسانہ پیش نہ کرے اسی کچھ بھی نہیں گیا, اسی کوئی گل کرنا جو کریں گے. یہ سودا پایا ساری دکان ہے تو سانو گل کرنے کا موقع ملا ہے. تو بنیادی طور پہ صاحب شک جڑا ہے نا وہ اہمیت رکھتا ہے. تو بہرحال ایک سال افسانے سے گل آ رہی ہے مختصر. اج کل افسانہ اپنی تکنیک کے اعتبار نال بہت اگے نکل گیا. افسانے لفظ تے غور کرو تو یہ ایک افسوں پایا جانا چاہیے. اور افسوں کا مطلب ہوتا ہے سسپینس, تجسس. گل نو چت کے بول چت کے کہنی پہنتی ہے. کر گل دبے لفظاں دے کار ہوٹ چت کے رونا پہنتا ہے, ہوٹ چت کے ہسنا پہنتا ہے. اس کے کار افسانے کی دوسری خوبی یہ کہ افسانہ شروعات دے چکار کہانی کا رنگ اختیار نہیں کرتا. افسانے تے کہانی فرق, ہر افسانے کہانی ہوندی ہے یہ لازمی ہے, لیکن ہر افسانے جڑا ہوتا ہے وہ کہانی نہیں ہوتا. یہ بس تسی پوائنٹ ذرا نوٹ کر لو. یہ متواتر چلے بڑی خوبصورت ان کو بڑے خوبصورت الفاظ, لیکن گل اس طریقے سے متواتر چلی ہے کہ افسانہ دب کے رہ گیا. کہانی آوی ہے, کہانی آوی ہے تو افسانہ دبا ہے. گل نو ادھورا چھوڑنا تے کاری دے تے چھوڑ دینا یہ بڑا لازمی ہوتا ہے ایک افسانہ نگار. افسانے دے کہانی نویس دے کارے فرق ہے. سب سے دے کار جو کلیدی لفظ آیا وہ آواز کی نظر دے کار شاید نہیں آیا, اور گلاں بہت ساری آیا. وہ آیا باری. افسانہ نگار نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے اس باری دے لفظ دے کار ایک کلیدی لفظ ہے. اس باری دے لفظ تے گل ہونی چاہیے اس طریقے دے ہوتے کہ باری جڑی ہے نا, باری سی مراد تواڈے دل دی باری ہے, تواڈے مدرکات ادراکات جنہوں پرسیپشن انگریزی کہتے ہیں, تواڈی سوچ, تواڈا طرز فکر, تواڈی جس میں حسیات کہنے سینسیبلٹیز,
وہ تھانوں میرے سے مختلف کر دیے تے علی اویس سے بھی مختلف کر دیے. ہر افسانہ نگار کی اپنی حیثیت ہوئی جس دے کاروں لوگوں کو شامل کر دیا. تو تسی جو کچھ بھی کیتا ہے بہت خوبصورت بنت میں مانتا کہ بہت خوبصورت ہے اور زبان بھی ستھری ہے, بہت ستھری زبان ہے. لفظ باری جو ہوتے ذرا جا اگر تھوڑی صاحب جی دے اس طریقے سے بیان کرو کہ باری دے نال بہت ساری اور باریاں کھلن لوگوں کے ذہن دیاں تاں جا کے افسانہ مطلب کہانی دب سی کہ افسانہ اتنے آ سی. بہرحال میں تمہیں مبارکباد دینا ہوا کیونکہ توانے دے کار ایک طبقاتی کش بکائی تا فلمیں بھی بنی ہیں اس سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. کارل مارکس پیٹ پیٹ کے مار گیا اسی گل میں. اے عام جی گل ہے ٹھیک ہے توانے ایک وہ بیان کیتا ہے لیکن بچیاں دے نال جڑا تہاڈا رویہ نا وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ بار بار توانے باری دا ذکر کیتا ہے لیکن وہ کلیدی لفظ جو تھے ساڑھے سی مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ ساڑھے دے اسی اس پہ غور نہیں کرنے ہیں. تو وہ کلیدی لفظ باری ہے اور ادے کار تمہیں چاہیے کہ تسی تھوڑا جہا اس طریقے سے کرو کہ لوگوں کی توجہ باری وال جائے کیونکہ وہ باری بڑی اہم ہے. انہاں پونیاں جنیاں توانے بڑی اچھی منظر کشی کی شروع دے کار وہ پونیاں دا ذکر تے بعد دو پونیاں اتنے چڑھنا تے بعد سجے ہاتھ تے بخاری تے بعد باری تے باری چو واتو کہ کچھ دیکھ دیں اس باری سی تا سارا کچھ منظرنامہ کریٹ ہوتا ہے. تصویر تواڈی باری سی بن دی. اس وجہ ذرا یہ عنوان تے بھی غور کر لینا تھوڑا جا باری جو تے کچھ پا کے عنوان تے بھی غور کر سو تو بات افسانہ ہوں بھی مایا رہی ہے. میں زبان دے لحاظ نال محاورے دے لحاظ نال اے او ستھری ان کو زبان ہے جڑی اسی کہاں بول دے رہے ہیں. میں بلکہ کوئی بھی لوگ اس زبان سے نامانوس نہیں گئے. میں تم سچ کہنا جتنے بیٹھے ہیں نہیں تھے اے سبق جڑا توانے کے لفظ ٹھیک ہے اسے سبق ہی اسی کہنے ہیں اسی سبق پڑھے ہی نہیں کہنے ہیں سبق کہنے ہیں توانے وہی استعمال کیتا ہے. اور بہت ساریاں گلیں دے کر جڑیاں وہ مطلب ہند کو زبان دے پشاور دی ہند کو زبان دے محاورے نو مکمل ہی آتا پیاں کر دی. ایک تھوڑا بڑا بڑا وصف ہے میں دی بہت تعریف کرتا ہوں. اور باقی احباب کرام نے جڑی اپنی رائے دیتی ہے وہ بہت زیادہ قابل قدر ہے. انہوں نے بھی تسی نوٹ کر لو. جس طرح بلال بشری صاحب نے بخاری صاحب نے سکندر حیات صاحب نے ایک سوال اٹھا دیتا ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ایک ہے سوال لیکن گل اس طرح کہ مطلب ہے انتر اور بھیتر ہر ایک دا مختلف ہے. انہوں نے گل کی ہے نا کہ سات طرف انسان پرسیپشن. میں اس دن پہ ایک جگہ سے گل کرنا ہے کہ ایک جگہ تے سامنے ایکسیڈنٹ ہوئے تے 100 آدمی پہ دیکھ دو ہوئے تے تسی تھانے بیان لے لو سارے دا 100 دے 100 بندے دا بیان مختلف ہو سی. پرسیپشن دا ہوتا ہے سارا مسئلہ. دیکھنے کسی نے درمیان چو دیکھا ہوتا ہے کسی نے شروع چو دیکھا ہوتا ہے کسی نے غور ہی نہیں کیتا ہوتا. اسی کتنے بورڈ اتنے گزر جاندے ہیں تو کوئی ساڑھے سے پوچھے کہ فلانی دکان کتنے ہوئے تو سانو پتہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ روزانہ گزر کے آئے ہونے ہیں. بعض لوگوں کی آپ اس میرے والد صاحب جو منو کسی خانی بازار جاتے ہیں تو ایجوکیشن ہر ایک بورڈ پڑھا لیندے منو LTD تک کے مطلب ہے کہ لمیٹیڈ تے فلانا تے غفوری ٹی تے یہ تے وہ بورڈ میں پڑھاندے رہندے والد صاحب. وہ عادت منو چھوٹو کو ہو گئی کہ میں مری روڈ سے سفر کرنا آیا تو میرے سے کوئی پوچھے نا کہ ہاشم خان ایڈوکیٹ کتنے بیٹھا ہے تو میں انہوں کہنے کہ کوارٹی بازار اتنے بڑا مشہور نا کوارٹی بازار سے کون ہے کیوں کہ میں بورڈ پڑھتا جانا ہے. وہ ایک قسم کا پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے اس طریقے سے
افسانہ نگار بھی کوشش یہی کر رہا ہے کہ ہر تیسری گل دے کار یا تیسری لائن دے کار تھوڑی دیر سے کاری جڑا ہے وہ چونکے. فلم دی ٹیکنیک بھی ہوئی ہے. فلم ڈائریکٹر جڑی جگہ تے کیمرہ 3 سیکنڈ سے روکے سمجھ جاؤ کہ کوئی اگے پہاڑا پینے والا ہے. جتھے 3 سیکنڈ کیمرہ رک جائے نا سمجھ جاؤ کہ اگے کوئی نہ کوئی گل ایسی آنی ہے. یا غم نو انہوں ڈرامیٹک آئرنی کہنے ہیں کہ ڈرامیٹک ریلیف ایک شے ہوندی ہے کہ فلم شروع ہوئی ہے تو جو روانا شروع کیتا اس لوگوں نے کہ ایر 10 منٹ خوب لوگوں نے روایا تو ایک دم ڈرامیٹک ریلیف پیدا کر ایک دم رنگیلا آ جاسی منور ظریف آ جاسی تاکہ لوگوں کا کیتھارسس ہو جائے. وہ جڑا وہ کیونکہ آخر تک اگر فلم نو رواندہ لی جائے تو انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جوکر دا آنا یہ بڑا لازمی ہوتا ہے. ڈرامیٹک ریلیف تسکین کیونکہ لوگ تو پہ روندے نہ اس دی بپتا دیکھ کے تو وچکار ایک تمسخر دا سین لیانا پہ جاتا ہے ایک گانا مننا پہ جاتا ہے وچکار. یہ ساری شے بہت اچھا افسانہ ہے. بڑی اچھی کاوش ہے. میں تعریف کرتا میں سارے احباب دا شکریہ. تھوڑی سارے دی رائے قابل قدر ہے. بہت اچھے جی. تو اسی گل تے میرے خیال اجلاس کا اختتام کرنے نماز ہو زیتون بانو فوت ہوئی ہیں سے اسے سے دعا کرو جی. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما وبارك وسلم. بلند فرما دے یا اللہ اپنی ساری منزل آسان فرما دے. او جہان گل گزار فرمانے یا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانے. جنت دے اعلیٰ و بلند مقامات نصیب فرمانے. یا اللہ حساب کتابی چ آسانی فرمانے. یا اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھی عطا فرمانے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمانے. یا اللہ جڑے پسماندگان ہوں انہوں صبر عطا فرما. یا اللہ گندارہ ہند کو بورن کامیابیوں کامرانیوں سے ہم کنار فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. تواڈے سب احباب دا بہت شکریہ. ساڈا آئندہ اجلاس 8 اکتوبر نو وقت اسی جگہ اسی اج دے دن جمعے دے دن اتنے ہوسی جس محمد نواز صابر اپنی شک تنقیدوں سے پیش کر سن. اس علاوہ ساری جڑی گزشتہ اجلاس دی رپورٹ پیش کی گئی ہے. اگر اس سے کسی ساتھی دا کوئی گل یا اعتراض نہیں گا تو جناب صدر سی توثیق کرا دیتی جائے.